السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ سے ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گنہگار لوگ، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کا وسیلہ واسطہ دے کے دعا کرنا چاہیے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں، اکثر لوگ، کہ چونکہ ہم گنہگار ہوتے ہیں تو ہم جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ جلدی نہیں سنے گا ہماری، لیکن اگر ہم کسی بزرگ نیک آدمی کا وسیلہ لیں گے تو اللہ جلدی سنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور گنہگار اللہ سے دور ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا، مانگنے کا ہم کو حکم دیا ہے قرآن کی آیتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں یہ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ کسی نیک آدمی کے واسطے سے مجھ سے مانگو، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں سنوں گا دعا اور اس انسان کی جو مجھ سے مانگے گا۔ تو آیتوں میں جہاں بھی ہمیں مانگنے کے لیے کہا گیا وہاں مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ سے مانگو، رب سے مانگو، رب دے گا۔ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو عبداللہ بن عباس نے روایت ہے۔ واسطے وسیلے کسی بزرگ نیک آدمی کے لگانا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، گنہگار اللہ سے ڈائریکٹ توبہ کرے اللہ قبول کرے گا۔ گنہگار اللہ کی اس نام کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ایک نام ہے غفور، اللہ کا ایک نام ہے غفار۔ غفور کا معنی بخشنے والا، غفار کا معنی زیادہ بخشنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، بہت ساری روایتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب جب تو مجھ سے مانگے گا، مجھ کو پکارے گا، مجھ سے امید کرے گا، میں بخش دوں گا، میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ ولا ابالی، الفاظ آتے ہیں، میں پرواہ نہیں کروں گا تیرے گناہ کتنے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمان تک چھو جائیں لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا تو میں زمین بھر بخشش نہیں کروں۔ یہ تمام نصوص ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ سے انسان ڈائریکٹ مانگے۔ اب مثال ایک چھوٹی سی میں آپ کو دوں، ایک آدمی رات میں سونے سے پہلے کمرے میں اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ میں نے ماضی میں، پاس میں، اپنی لائف میں بہت سارے گناہ کیے، اس کو بہت شرمندگی ہوتی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، وہ اپنے کمرے میں اکیلا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نفل یا تہجد سمے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ یا رب اغفر لی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنے دنیا میں گناہ کیے ہیں، کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے، اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو۔ اس کے گھر والوں کو نہیں پتا وہ اسے معافیا مانگ رہا ہے، نہ اس کے ساتھیوں کو پتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یقیناً معاف کرے گا۔ اس نے کسی آدمی کا واسطہ نہیں لیا، نہ کسی بزرگ خبر کے پاس گیا کہیں پر، اس نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا۔ تو یہ جو ڈائریکٹ مانگنا ہے اس کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ واسطہ وسیلہ اگر جائز ہوتا مانگنا بزرگوں کا تو اللہ کہتا کہ قرآن میں کہ تم کسی نیک آدمی کے ذریعے مجھ سے مانگو۔ اور ٹھیک ہے، گنہگار دور ہوتا ہے لیکن قریب آنے کے لیے اس کو توبہ چاہیے، اور توبہ کا معنی ہی یہی ہے کہ آدمی لوٹ رہا ہے۔ تو تاب یتوب عربی میں کا مطلب ہے لوٹنا، وہ گناہوں سے لوٹ کر اللہ کے پاس آ رہا ہے، اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ واقعات بہت پڑے، کسی نے قتل کیا، کسی نے کچھ کیا، اس نے اللہ سے معافیا مانگی، اس حدیث موجود ہے، واقعات موجود ہے صحیح حدیث میں، گناہوں سے معافیا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لہٰذا یہ بالکل کانسیپٹ لوگوں کا غلط ہے، یہ سمجھنا کہ نہیں میں گنہگار ہوں، میں کیسے اللہ سے معافی مانگوں، ڈائریکٹ میں کسی بزرگ کا واسطہ لگا دوں، کسی نیک آدمی کا تو اللہ جلدی سنے گا، غلط۔ آپ سچے دل سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے اور آپ کی آواز کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.